بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیٹ ورک. میں ہوں غلام دستگیر. جی ناظرین, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف شروع ہو چکا ہے اور اس کی رحمتیں ہیں جو ہر طرف بٹ رہی ہیں. تو ہم بھی آپ کے لیے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک اسپیشل پروگرام لے کے آئے ہیں, رحمت رمضان, جس میں ہم آپ کی ملاقات جو ہے وہ مختلف علماء کرام سے, نعت خواں سے اور قصیدہ کام سے کرائیں گے تاکہ آپ کو ایمان تازہ کیا جائے. تو میرے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے مشہور نعت خواں جوڑی جو ہیں, دونوں بھائی ہیں. بڑے زبردست قسم کا مقام انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور بڑے بڑے اچھے کلام انہوں نے پیش کیے ہیں ناظرین کو. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. میری مراد ہے مہران علی قادری سے اور فضان علی قادری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ, دعائیں آپ. رمضان شریف سٹارٹ ہو گیا ہے, کیا مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ رمضان شریف میں ہر کسی کی مصروفیات آپ سب کو پتہ ہے کہ عام دنوں کے حساب سے زیادہ ہوتی ہیں. تو ابھی رحمت رمضان کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے, تو اسی حوالے سے پروگرامز چل رہے ہیں مختلف چینلز پہ اور محفلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو میں اسی توسل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مہران صاحب, اس میں جو آپ نے بتایا ابھی کہ مختلف محفلیں سٹارٹ ہو چکی ہیں, تو آپ نے اس میں کوئی اپنے نئے کلام بھی شروعات کی ہے محفلوں میں؟ جی 2 سے 3 کلام, ایک حمد باری تعالیٰ اور 1-2 نعتیں جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہیں, وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ریلیز ہوں گی انشاءاللہ. اچھا, میرے ساتھ ان کے بھائی فضان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ کیا وہ بھی اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں رمضان میں. جی فضان بتائیے گا, آپ بھی اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں محفلوں میں؟ جی الحمدللہ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نعت پڑھتا ہوں, وہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں. تو جو بھی نعت میں مطلب کہ جو چاہیے مجھے, جو جس طرح کی بھی کنفرمیشن کرنی ہو تو وہ بتا دیتے ہیں مجھے. تو آپ جیسا کہ آپ کے بھائی آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ چلتے ہو, تو کیسا مزہ آتا ہے دونوں کو کرنے کا؟ یہ جو محفلیں ہیں یا نعت خوانی ہے یا قصیدہ ہے یا آپ کے کلام ہیں, تو دونوں جب آپ اکٹھے پڑھتے ہیں تو اکٹھے پڑھنے اور علیحدہ پڑھنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ اکٹھے پڑھنے میں یہ ہے کہ ایک مزہ الگ بنتا ہے, کیونکہ بڑے ساتھ ہو تو ہر کام اچھا ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے زیادہ مزہ اکٹھا پڑھنے میں آتا ہے. اور 2 کی برکت بھی ہوتی ہے, 2-11 کے برابر بھی گنے جاتے ہیں. تو اس میں جب انسان اکیلا بھی اچھا پڑھ سکتا ہے, جب 2 اکٹھے مل کے پڑھیں تو ایک علیحدہ ہی لطف بنتا ہے, آسانی بھی ہوتی ہے پڑھنے میں ایک دوسرے کو, یہ ایک ماحول بنتا ہے. مہران صاحب, جیسا کہ اب تو کرونا ایشو جو ہیں وہ پرانے ہو چکے ہیں, لیکن ظاہری بات ابھی ہمارے ساتھ وہ لیٹ ہے, تو اس میں کچھ مشکلات آتی ہیں اس وجہ سے؟ جی کافی حد تک پروگرامز جو ہیں وہ کینسل ہو جاتے ہیں. جو تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے, تو حضور کا ذکر نہیں وہ چھوڑتے. کچھ بھی حالات ہو جائیں, چاہے کرونا وائرس ہو, کچھ بھی ہو جائے, تو وہ حضور کا ذکر جو ہے وہ ہر طریقے سے سجاتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. جتنی ابھی بہت سخت لہر ہے کرونا کی, پر اس کے باعث بھی جو غلامان رسول ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا. ناظرین, جیسا کہ مہران ہمیں بتا رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے بہت سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں, محفلیں کینسل ہو جاتی ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ ایک بڑی وبا ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے ہمارے تلوار کی طرح. اللہ کرے اس کا جلدی صفایا ہو جائے. تو ہم مہران سے ان کی جو ہے نئی جو آنے والی کلام ہے وہ سنتے ہیں. جی مہران, ناظرین کو ذرا. جی اللہ 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 اللہ. پہنچے معراج میں سرور انبیاء, پہنچے معراج میں سرور انبیاء, جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا, جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو, اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ اللہ اللہ. یہ بھی جو وبا چلی ہے تو یہ جو ایک لائن میں نے پڑھی ہے یہ ہمیں سبق دیتی ہے, یہ وبا ہمیں سبق دیتی ہے کہ لوٹ کر ہم نے اسی ذات کی طرف جانا ہے اور رہنا بھی اسی ذات نے ہے. تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 اللہ. جی ناظرین, یہ تھے مہران اور فیضان دونوں آپ کو کلام سنا رہے تھے. کہیں چاہیے گا نمک. تھوڑی دیر تک ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک کے بعد. ناظرین, ہم بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. مزید باتیں کریں گے ہم آپ کے فیوریٹ ناز خان سے, مہران علی قادری اور فیضان علی قادری. تو یہ ناظرین, فیضان صاحب کیسی سحری اور افطاری کی مصروفیات ہیں؟ جی الحمدللہ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے پروگرام ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ زیادہ مطلب کہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, چار دیواری کے اندر ہی محفلیں ہوتی ہیں, تو ماشاءاللہ آگے سے زیادہ ہی نظام چل رہا ہے. سحری اور افطاری جو ہے, سحری کیسے کرتے ہیں, افطاری کیسے کرتے ہیں؟ بھائی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے؟ جی بھائی کے ساتھ زیادہ ہے. سحری الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ افطاری بھی کریں, کیونکہ محفل کی مصروفیت کی وجہ سے لیٹ بھی کئی جگہ پہ ہو جاتے ہیں. میری کوشش یہی ہم دونوں کی ہوتی ہے, جب محفل پہ جائیں تو زیادہ ان پہ بھی, کیونکہ سب کو ہوتا ہے کہ یار یہ مہمان ہے تو انہیں سنبھالنا. میں کوشش کرتا ہوں کہ افطاری گھر میں کروں, آ کے سحری بھی اپنے گھر میں کروں, تاکہ نہ کسی پہ ہم بوجھ بنے. اور اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں. کل بھی ایک جگہ پہ حاضری تھی تو ہم نے حاضری لگوا کے فوراً ہم جو ہے نا گھر آ گئے, فیملی کے ساتھ جو ہے افطاری کرنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ یہ لمحات آپ کو پتہ ہے کہ 11 منتھ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. تو جتنی رونقیں ہم دیکھتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو الگ ایک سما عام دنوں سے ہٹ کے ایک رمضان شریف میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ایک روح کو تازگی ملتی ہے, ایک شوق اٹھتا ہے کہ مسجد میں ہی باجماعت نماز ادا کرنی ہے. گھر میں بھی جماعت ہوتی ہے پر مسجد میں ایک الگ ماحول ملتا ہے. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جیسا کہ آپ مختلف محفلوں پہ جاتے ہیں, کئی لوگ آپ کو مہمان بھی بلاتے ہوں گے, تو اکثر میں نے دیکھا بھی ہے کہ کبھی کبھار آپ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ ہی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی محفل بھی چل رہی ہے, ساتھ بھی کھانا پینا بھی چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی آپ کا تھوڑا گیدرنگ کا زیادہ ماحول بنا رہتا ہے. میرا کیونکہ جب اللہ کریم کوئی مقام عطا کر دیتا ہے تو یہ سارا حضور کا کرم ہے. تو کچھ دوست ہوتے ہیں جو خواہش بھی رکھتے ہیں کہ آج آپ ہماری طرف آئیں, چاہے آ کے دعا کر جائیں, تو افطاری کریں ہماری طرف. ہماری دل کی خواہش
ख्वाहिश ہے, ہماری حسرت ہے، فلاں ملنا چاہتے ہیں، تو میرا دل ہوتا ہے کہ جو ملنا چاہتے ہیں نا ہم ان کا کبھی دل نہ توڑیں. تو اس لیے جو ہے نا گیدرنگ میں زیادہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور بھی دوست احباب جو بھی مطلب محفل سے ہٹ کے بھی کوئی بلائے تو میں جاتا ہوں الحمدللہ دوستوں کے تو پاس. فیضان سر آپ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ساتھ اکٹھے دوستوں کی محفلیں وغیرہ جہاں بھی جائیں اکٹھے ہی جاتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ پیار آپ کا بچپن سے ہی ساتھ چلتا جا رہا ہے؟ میں ابھی 2-3 سال ہوئے تھے، پھر فیضان بھی اسی فیلڈ میں ہم دونوں اکٹھے ہو گئے. تو یہ ہے کہ وہ 2-3 سال اور یہ جو باقی عرصہ ہے، کیونکہ اکٹھے جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو زیادہ برکت ملتی ہے الحمدللہ. دوست اچھا چھوٹا سا لوگوں کو پیغام بھی دیں ذرا کورونا کے حوالے سے کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر کریں؟ بس یہ ہے کہ پرہیز کریں، جیسے انہوں نے بتایا کہ فاصلہ رکھیں، بیٹھنے اٹھنے میں، ملنے میں، زیادہ ٹائم آپ گھر میں گزاریں. ابھی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ محافل بھی کافی حد تک جو ہیں وہ نارمل ہو گئی ہیں اور کافی کم ہے، اور گیدرنگ بھی آپ سب کے سامنے کہ بس جو ہے نا اندر ہی، آؤٹ ڈور کچھ بھی نہیں ہے، انڈور ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ احتیاط بھی ہو جاتی ہے اور حضور کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اور سحری افطاری کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ہمیں سمیٹنے کو. اچھا آنے والے مستقبل میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ آنے والے مستقبل میں جو ہے یہی پلان ہے کہ ابھی جو زندگی چل رہی ہے جس حوالے سے جو ہمارا امیج پبلک میں ہے، ابھی جیسے ذکر کیا کہ جو ملنا چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں تا حیات جو ہے حضور کا ذکر کرتا رہوں، اور جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں آخرت تک کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹا ہے، ان میں مطلب اللہ پاک نے ایک مقام دیا تو اس میں تکبر شامل ہو گیا، غرور آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ مستقبل میں بھی جو ہے نا لوگ ہمیں جیسا آپ پاتے ہیں ویسا ہی پائیں. آنے والے کلامز کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ کس نوعیت کے کلام آپ آ رہے ہیں؟ ایک حمد باری تعالیٰ بھی آپ کو سنائی ہے، ایک نعت انشاءاللہ ابھی ریلیز ہو رہی ہے، 3 نعتیں ہیں، اس میں سے ایک ابھی پیش کرتے ہیں. تو بڑی خوبصورت نعت ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کا خاص مہینہ ہے. شعبان جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف جو ہے وہ اللہ پاک کا مہینہ ہے. تو اس میں نعت اور ہم دونوں مکس ہیں. اللہ پاک کی جو ہے ثنا بھی ہے اور سرکار کی بھی تعریف ہے، تو اس میں جو ہے نا اکٹھا ہم دونوں بھائی مل کے پیش کرتے ہیں. جی ناظرین سنتے ہیں ان کا نیا کلام جو انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بنایا ہے، وہ سنتے ہیں. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا تھی میرے بزم میں نے صدا کر دی، صدا کرنا تھی میرے بزم میں نے صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے. اور ہر ایک غلام کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم رمضان شریف میں مدینہ پاک جائیں، کیونکہ رمضان شریف میں حضور کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. یہ فضیلت ہے. مدینے غازری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے غازری کی مانگتے رہنا دعا یارو،
میسر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے۔ ایک اور غلام کی جو حسرت ہوتی ہے، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے۔ اور حیدر بھائی شاعر آخر میں لکھتے ہیں، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بلا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ اور رمضان شریف میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے 3 رمضان وصال ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور 21 رمضان جو ہے شہادت ہے مولا کائنات کی، تو فیضان علی قادری آخر میں 2-3 اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے، او بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے، او جدے کولوں تو سڑنا ہے، او جدے کولوں تو سڑنا ہے، او عرشاں دے راہ جان دے، او بڑا لجپال علی، او بڑا لجپال علی، سونا میرا مولا علی، نواباں دا نواب گلی، سونا میرا مولا علی، نواباں دا نواب علی، تو اپنے گھر دارا بھولے آئے، تو اپنے گھر دارا بھولے آئے، او جنتاں دے راہ جان دے، او بڑا لجپال علی، او بڑا لجپال علی، سونا میرا پیر غازی ہے جدے تے بی بی سیدہ راضی ہے، سونا میرا پیر غازی ہے جدے تے بی بی سیدہ راضی ہے، جو کھیوے لے سیدہ نال، جو کھیوے لے سیدہ نال، اے کرن وفا جان دے، او بڑا لجپال علی۔ جی ناظرین، یہ تھے دونوں بھائی جو بڑا ہی زبردست کلام انہوں نے آپ کو پیش کیا ہے اپنے خوبصورت آواز میں، مہران علی قادری اور فیضان علی قادری۔ یقیناً آپ کو پروگرام بڑا اچھا لگے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔